ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. آمین. سورہ بلد کی شروع کی کچھ آیات ہو گئی تھیں اور اب انشاءاللہ آج ارادہ ہے کہ سورہ بلد کی یہ ترجمہ تفسیر مکمل ہو جائے انشاءاللہ. ہم لوگوں نے ابھی تک کیا تھا کہ عقبہ کی بات ہو رہی تھی، ہے نا. فلق تحمل عقبہ، پھر وہ گھاٹی میں داخل نہ ہوا. وما ادراک مل عقبہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ گھاٹی کیا ہے. اب یہاں تک ہم لوگ کر چکے تھے اور یہ کہ عقبہ کی بھی تفصیل ہو گئی تھی کہ یہ جو ہے یہ ایک تنگ گھاٹی یا کوئی تنگ راستہ، دشوار، مشکل، جس میں یہ کہ بہت زیادہ محنت اور مشقت کی ضرورت ہو، ہے نا. اور یہ بات ہو گئی تھی. اور اس کے بعد اس آیت سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جیسے کہ ایک ایکسپیکٹیشن تھی انسان سے اور اقتحامہ کہ وہ اس میں چلا جائے، مطلب اس میں بس وہ گھس جائے. لیکن کیا ہوا کہ انسان جو ہے، مطلب جن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ٹھیک، کہ وہ اس گھاٹی میں داخل نہیں ہوا، اس کو عبور نہیں کیا اس نے. ٹھیک ہے. اب وہ گھاٹی کیا ہے، یعنی وہ جو تنگ راستہ ہے، وہ جو مشکل چیز ہے، جو مشکل راستہ ہے جس میں کہ محنت اور مشقت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کیا کیا ہے. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ وہ بتانا شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. فک رقبہ، گردن چھڑا دینا. اور فک کا جو ہوتا ہے فا کاف کاف، وہ کہتے ہیں عربی میں کھول دینے کو. ٹھیک ہے. اور رقبہ یہاں پہ اس سے مراد گردن ہے، لیکن گردن کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے عین نون قاف، عنق. اور عنق اصل میں گردن کو کہا جاتا ہے. رقبہ جو ہے وہ گردن کے پیچھے کے حصے کو کہا جاتا ہے اور اس سے غلامی مراد ہے. مطلب یہ کہ اگر جیسے گردن میں ایک غلام کے ایک سمجھ لیجیے ایک پٹا سا پڑا ہو اور اگر وہ آگے سے کوئی کھینچے تو کیا ہے کہ وہ آگے بے ساختہ چلنے لگے گا، لیکن اگر کوئی پیچھے سے کھینچتا ہے تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ گھٹنے کا گھٹن یا پھر دم گھٹنے کا ایک خدشہ ہے نا. اور رقبہ، فک و رقبہ بتا کے جو غلامی کی جو تکالیف ہیں، ہے نا، جو ایک ہیوملیشن جو ہے وہ پتہ چل رہی ہے اس رقبہ سے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ مراد کیا ہے اس سے کہ کسی غلام کو آزاد کرنا. اب یہ آزاد جو ہے، آزاد کرنا جو ہے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو کسی غلامی میں ہے اس سے اس کو آزاد کرنا. ٹھیک. اور اس سے ایک مراد، جمہور کا قول تو یہی ہے کہ کسی کو غلامی سے آزاد کرنا، اور ایک قول جو ہے اس میں یہ آتا ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو گناہوں کی غلامی سے آزاد کرنا. ٹھیک ہے. یعنی کہ اپنے نفس کا جو انسان غلام ہو جاتا ہے اس سے آزاد کرنا مراد ہے اس سے، ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ ان میں سے جو بھی ہو، اور جمہور کے قول کے حساب سے اگر چلیں تو کیا ہے کہ اس کو کسی کو بھی اس کی جو بھی غلامی ہے اس سے نکال دینا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا فاقے کے دن کسی رشتہ دار یتیم کو کھلانا، ہے نا. اب یہاں پہ ایک چیز تھوڑا سا یہ کہ غور طلب ہے. ٹھیک ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ اطعام کی بات آئی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اطعام جو ہے نا یہ مصدریہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ مصدر ہے یہ. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک مستقل مزاجی کی ضرورت ہے. مطلب ایک بار کھلا دیا اگر کسی کو تو اس کو اطعام نہیں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کھانا کھلانا اس کی عادت میں شامل ہو، ہے نا. اور یہ ہے کہ وہ
مستقل مزاجی کے ساتھ یہ کام کرتا رہتا ہو، ہے نا، یعنی کہ ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے نا کہ اس کو اپنا فرض لگتا ہے، اپنا فرض سمجھ کے وہ کھلاتا ہے نا. تو اس سے مطلب یہ ہے. اب ذی مسغبہ، ذی مسغبہ جو ہے اس کا مطلب دیکھیے یہاں پہ تو دیکھیے فاقے کے دن یا بھوک کے دن میں، ٹھیک ہے، لیکن بھوک کے لیے جو ویسے اگر یاد ہو تو سورہ قریش میں ہم لوگ کر چکے ہیں نا، من جوع و آمنہم من خوف. تو بھوک کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ جوع آتا ہے، جین جیم واو عین، جوع، ٹھیک. اور قرآن شریف میں بھوک کے لیے مخمصہ خصاصہ بھی آیا ہے. مسغبہ کس طرح کی بھوک ہے؟ وہ بھوک جو کہ عام ہو گئی ہو، یعنی کہ بہت سارے لوگ اس بھوک میں مبتلا ہو، اس فاقے میں بہت سارے لوگ مبتلا ہو. یعنی کہ ایک بیسکلی اگر دیکھیں کہ جس وقت تنگ دستی کا عالم عام ہو گیا ہو، یعنی کہ کوئی فقر و فاقہ، کوئی قحط ساری آئی ہوئی ہو ملک میں، شہر میں، جہاں پہ بھی. اور یہ اب ہم لوگوں کو سمجھنا تھوڑا سا آسان ہو بھی گیا ہے کووڈ کے بعد سے، ہے نا، کہ جب خود بہت زیادہ بہت سخت ضرورت ہو کھانے کی، لیکن اس میں کیا کرنا؟ کسی اور کو کھانا کھلانا. ٹھیک ہے، تو کھانا کھلانا بھوک یا فاقے کے دن میں اپنی جان کے جس وقت لالے پڑے ہوں اور اس وقت کسی اور کو کھانا کھلانا. اب اس کے بعد کیا ہے؟ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. ٹھیک ہے، تو یہ اگر ویسے دیکھیں نا تو یہ واقعی یہ ایک چند راستہ ہے، تنگ راستہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ چند چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ یہ سب جو چیزیں ہیں نا یہ آسان نہیں ہیں، یہ مشکل چیزیں ہیں، ہے نا. اور اسی کو ہی عقبہ کہا گیا ہے، یعنی یہ جو تنگ راستہ ہے، یہ جو تنگ گھاٹی ہے، یہ ہے کیا ہے؟ کسی کو آزاد کروانا، کسی بھوکے کو اپنی تنگ دستی میں کھانا کھلانا. مطلب خود ہمارا بھی برا حال ہے لیکن ہم کسی اور کو اپنے اوپر ترجیح دے رہے ہیں، ہے نا. اور یہ جو تنگ راستہ ہے نا یہی ہم کو فراخی کی طرف لے کے جائے گا. جیسے راستے ہوتے ہیں، کچھ راستے ہوتے ہیں جن میں شروع میں تنگی ہوتی ہے لیکن بعد میں فراخی ہے. کچھ راستے ہوتے ہیں کہ شروع میں بہت اچھے لگتے ہیں لیکن بعد میں وہاں پہ تنگی ہوتی ہے. یا پھر اگر راستے کے اعتبار سے لے تو ایک جو باٹل نیک کہلاتا ہے کہ ایک جو ہے وہاں سے مشکل ہوتی ہے گزرنے میں، لیکن گزرنے کے بعد پھر جو بھی ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے نا. تو شروعات میں مشکل ہے لیکن آخر میں یہی راستہ جو ہے وہ کشادہ ہے. اس پہ چلنے والے جو ہیں وہ کم لوگ ہیں. اور اگر یاد ہو تو اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے جو بھی آیات میں الفاظ آئے تھے تو وہ کیا تھے؟ وہ راستہ تھا جو کہ چڑھائی والا ہے نا. چڑھائی والے راستے پہ چڑھنا مشکل ہوتا ہے اور اس گھاٹی سے گزرنا پھر اور بھی مشکل ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ انفاق ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کیا ہے کہ غریب، یتیم، مسکین، غلام، مقروض، یعنی جن کے اوپر قرض ہیں، جو قرض دار ہیں بہت، ان لوگوں کے اوپر خرچ کرنا. یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، ہے نا. کہ آپ کو ان سے ریٹرنز کی کوئی امید ہی نہ ہو. مطلب یہ آپ کو کیا بدلہ دیں گے یا آپ کو کیا دیں گے اس کے لیے، سوائے اس کے کہ اس میں جو ایک اخلاص ہوتا ہے نا، اس لیے کیونکہ اس وقت دینے کے وقت نہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ان سے آپ کو بڑا تعلق رکھنا ہے، یا پھر یہ کہ ان سے کوئی توقع بھی آپ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ خود اتنے مجبور لاچار ہیں، ہے نا. تو اس میں پھر وہ اخلاص جو ہوتا ہے تو اس کی بات الگ ہوتی ہے. اور یہ ہے جو کہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے تنگ گھاٹی کہا ہے نا. اور آگے ہم لوگ پڑھیں گے سورہ لیل میں بھی یہ ہے کہ مقام صدیقیت جو ملے گی کسی کو تو وہ کیا ہے کہ وہاں تک پہنچنے کی جو راہ ہے، جو راستہ ہے اس کا، وہ کیا ہے؟ ومن اعطا واتقا، ٹھیک ہے، وصدق بالحسنى، کہ جس نے دیا، سخاوت کی، تقوی اختیار ہوا، ہے نا، اور صدقہ خیرات کیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، جن سے پھر ہم لوگوں کو وہ منزل ملے گی، وہاں تک پہنچیں گے جو کہ ہم جس کی طلب کرتے ہیں، جو ہمارا مقصد ہے نا.
اب یہاں پہ اگر دیکھیے تو ایمان کی بات اللہ تعالیٰ نے ابھی تک نہیں کی ہے نا. یہ جو چیزیں ہیں یہ ہیں وہ چیزیں جو کہ ایک انسانیت کے تحت جو ہم کو خود بھی پتہ ہے کہ یہ سب کرنا چاہیے ہے نا. لیکن بہرحال یہ کہ کہیں نہ کہیں شیطان اور نفس جو ہے وہ بیچ میں آتا ہے، جو ایک اپنا سٹینڈرڈ بنانے والی جو چیز ہے، اور یہ کہ اگر پیسہ ہے تو خرچ کرنا ہے، اپنا بھی وہ کچھ ٹھیک کر لیں. اور اب بہرحال ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک کامنلی اب یہ چیز دھیرے دھیرے کر کے بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے کہ ہاں ہے تو ٹھیک ہے، اپنا وہ کر لیے، اپنے اوپر خرچ کرنے میں بھی تو کوئی برائی نہیں ہے. اور مطلب جس کو کہتے ہیں نا خود سے اپنے آپ کو ہم لوگ ایکسکیوزز دے دے کے اور ان چیزوں پہ اپنے آپ کو وہ کرتے ہیں، ایکسکیوزز دے دیتے ہیں. اور پھر یہ کہ جس کو کہا جاتا ہے نا کہ سیلف کیئر، بھئی اپنا خیال رکھنا بھی تو بری بات نہیں ہے، وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن جو ایک سیلف لیسنس جو ہمارے دین میں جو سکھائی گئی ہے، اور اگر یہ کہ ہم لوگ خود واقعی دیکھیں تو ہمارے جو بڑے تھے تو ان کے اندر یہ سب چیزیں تھیں، یہ کوالٹیز تھیں. بھلے ہی علم اتنا نہ ہو، مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے بڑے فضائل بتا دیں، یہ ہے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن عمل میں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہوتی تھیں. اور اتنی آرام سے جیسے اب سوچتے ہیں تو واقعی لگتا ہے کہ اتنی آرام سے اتنے بڑے بڑے گھر خاندان سب چلتے تھے. کوئی آ گیا تو بنا کھانا کھائے کوئی واپس نہیں جا رہا ہے. اور ایسا نہیں کہ گھر میں 2-4 نوکر چاکر ہیں، یا پھر یہ کہ ریڈی میڈ کھانے مل رہے ہیں، یا پھر یہ کہ چلو باہر سے نان آ جائے گی. اور ایک فراوانی جو آج کل ہے وہ پہلے زمانے میں اس طرح سے تو نہیں تھی. لیکن کبھی تصور سے بھی باہر ہے وہ چیز کہ گھر میں کوئی آیا ہو، بے وقت آیا ہو، جو اب ہم لوگوں کا وہ ہو گیا نا کہ ہاں یہ وقت نہیں ہے آنے کا، اور بے وقت آ گئے، یا بے وقت کہیں نہیں جایا جاتا ہے. تو یہ سب اب کی ہم تو کہیں گے چونچلے بازی. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو معاف کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے کہ ان سب چیزوں کی دیکھیے سینس اور وہ ہونا چاہیے جب ہم کہیں جا رہے ہیں. لیکن جب اگر کوئی آ رہا ہے تو اس پہ پھر یہ کہ جو چہرے کے تاثرات بدلتے ہیں کہ اب چلو بھائی ان کے لیے پکاؤ، یا پھر یہ کہ ہم نے تو جو بھی چیز پکائی تھی تو وہ بچوں کو ہم اتنی اس سے فراوانی سے نہیں کھلا سکتے، اب ان کو بھی کھلانا پڑے گا ہے نا. تو وہ ساری جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو معاف کریں کہ یہ خود سے اگر ہم خود واقعی سوچیں تو لگتا ہے کہ اللہ جو، اور بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، ابھی بھی وہ لوگ ہماری زندگی میں تو واقعی ابھی بھی وہ لوگ موجود ہیں جن کے دل بہت بڑے ہوتے تھے، اور پورا گھر خاندان پتہ نہیں کتنے 20 لوگ وہ ساتھ میں بٹھا کے کھلاتے تھے. اور چہرے پہ نہ آج تک کبھی شکن دیکھی، نہ کبھی آئی، نہ کبھی کوئی شکایت سنی، اور سب کچھ وہ کر لیا. اور مورلیس زندگی کا بہت جس کو کہتے ہیں نا زیادہ حصہ وہ لوگ گزار چکے ہیں. اور یہ کہ نہ کبھی کسی کی شکایت سنی ان کے منہ سے، اور نہ کبھی ایسا لگا کہ ہاں انہیں کبھی کوئی پرابلم رہی ہے. لیکن اب سوچتے ہیں تو لگتا ہے کہ نہیں، کیوں نہیں رہی ہوگی، تھی. لیکن مزاج جو تھا وہ کیا تھا کہ ایک سیلف لیس ایٹیٹیوڈ جو ہے نا، کہ اپنے سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دینا، اپنا آرام، اپنا کھانا پینا، اپنی چیزیں جو ہیں وہ پیچھے رکھ کے دوسروں کی خدمت اور دوسروں کے لیے کام کرنے والا جو ایک جذبہ ہے نا وہ بہت تھا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عافیت کے ساتھ اس کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ نے جو تیسری چیز بتائی وہ کیا ہے؟ یتیمن ذا مقربہ، ہے نا. یعنی کہ کوئی رشتہ دار ہو جو کہ یتیم ہو، یتیم جو رشتہ دار ہو، جو قرابت دار ہو. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ ذا مقربہ. اب دیکھیے قرابت دار یعنی قریب کے رشتہ دار کو کیا کہتا ہے، کہ ویسے کیا کہا جاتا ہے؟ ذوی القربہ کہا جاتا ہے نا، ذی القربہ، ذوی القربہ، ذی القربہ، جو بھی وہ کریں. تو یہ کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ ذا مقربہ. تو مقربہ یہاں پہ یہ جو ہے یہ ظرف مکان ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں اس سے مراد 2 لوگ ہو گئے، ایک تو قرابت دار بھی ہو گئے، اور دوسرے وہ یتیم جو کہ آپ کے آس پاس رہتے ہیں. یعنی کہ آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، آپ کے قریبی رشتہ دار نہیں ہیں، لیکن ویسے قرب ہے، یعنی کہ آپ کے گرد و جوار میں رہتے ہیں، یعنی آپ کے محلے میں، آپ کی گلی میں، آپ کے پڑوس میں وہ لوگ رہتے ہیں. تو اس سے مراد دونوں لوگ ہو گئے، یعنی جو قرابت دار ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ بھی، اور جو
قریب کہیں رہتے ہیں یا جن کو ہم لوگ جانتے ہیں، وہ سب اس میں شامل ہو گئے، ہے نا۔ اور یتیموں کا ذکر جتنی کثرت سے قرآن شریف اور حدیث شریف کی تعلیم میں آیا ہے، وہ واقعی یہ کہ ہم لوگوں کے اوپر پھر یہ ہم سب لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری ہے کہ جو یتیم ہیں پہلے تو ان کا پتہ ہو ہم لوگوں کو، کیونکہ پتہ ہوگا تبھی تو پھر ان کی مدد کر سکیں گے نا۔ اور یہ اس وجہ سے کیونکہ یتیم واقعی اگر ویسے دیکھیں تو کوئی سرپرستی نہیں ہوتی ہے، تو ہر ایک قدم پہ اس کو رہنمائی کی، ہر ایک قدم پہ اس کو مدد کی اور اس کی ضرورت رہتی ہے ہر طرح سے، ہے نا۔ تو یہ کہ اگر آس پاس گھر میں، خاندان میں، آس پڑوس میں، محلے میں، گلی میں اگر کوئی ہے تو اس کا پتہ کریں اور اس کو اس طرح سے مدد کریں کہ اس کی خودداری بھی ہرٹ نہ ہو اور یہ کہ کام بھی ہو جائے، کیونکہ یہ سب وہ راستے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ یہ تنگ راستے ہیں، یہ آسان چیزیں نہیں ہیں، مشکل ہے، لیکن بات یہی ہے کہ جو چیز جتنی مشکل ہوتی ہے تو پھر اس کا اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان عطا فرماتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ کہ یتیمن ذا مقربہ، ٹھیک۔ اس کے بعد ایک اور کیا چیز بتائی، او مسکینن ذا متربہ، یا کسی خاک نشین محتاج کو کھانا کھلانا۔ تو یہاں پہ جو اطعام جو آیا ہے یہ ساری چیزوں پہ عطف ہوا ہے، یعنی کہ ساری چیزوں میں یہ لگے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ان آیات کا ایک ساتھ ترجمہ ویسے کریں تو کیا ہے، کیا ہوگا، فاقے کے دن کسی رشتہ دار یتیم کو یا کسی خاک نشین محتاج کو کھانا کھلانا، ٹھیک ہے۔ اطعام ہو گیا ہوتا ہے کھانا کھلانا، ٹھیک۔ اب مسکین، مسکین کون ہوتا ہے، مسکنہ، مسکین جو ہے یہ مسکنہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مسکین کہا کس کو جاتا ہے کہ وہ شخص یا وہ انسان کہ جس کے پاس کوئی زیادہ راہ نہ ہو، کوئی سر و سامان نہ ہو، بے سر و سامان جو ہوتا ہے نا انسان، اس کو کہا جاتا ہے مسکین، ٹھیک ہے۔ اس کے پاس کوئی سیونگز نہیں ہے، اس کے پاس کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ کھانے پینے کی اشیاء اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ جس کے پاس نہ ہو وہ ہے مسکین، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میم جو ہے مسکین، اور اسی سے اور یہ کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ پھر ایک جگہ پہ ایک منٹ، اور مسکین جو ہے یہ مسکنہ سے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہے، ذا متربہ۔ اب ذا متربہ کیا ہے، میم، یہاں پہ متربہ کا میم جو ہے یہ میم مصدریہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے مراد کیا ہے کہ اس سے مطلب کیا کیا نکل سکتا ہے، ایک تو یہ کہ وہ اس کا کوئی گھر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ کھانے کے لیے بھی ادھر ادھر گھوم کے اور ڈھونڈ کے یعنی کھانے کی تلاش میں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ذا متربہ جو ہے اس سے کیا مراد ہوگی، اس سے یہ بھی مراد ہے کہ مٹی والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مٹی والا تراب، تا را با، یہ تراب جو ہے یہ مٹی اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی مٹی والا یعنی کہ کیا ہے کہ جو زمین پہ سوتا ہے، مٹی جس کے جسم پہ، مطلب زمین پہ سونے کی وجہ سے اس کے پاس کوئی اور بستر نہیں ہے، اور کیونکہ وہ مٹی میں سوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر مٹی لگ جاتی ہے، اس لیے اس کو ذا متربہ یعنی کہ مٹی والا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں یا کوئی اور مال اور اسباب اس کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو گئیں، ٹھیک۔ اب یہ جو ہے یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بتا دیا، ابھی تک ایمان کی کوئی بات نہیں آئی ہے۔ یہ اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ جو تنگ گھاٹی ہے نا، یہ کیا کیا چیزیں ہیں، یہ کسی غلام کو آزاد کرنا ہے یا پھر کھانا کھلانا ہے جب خود تنگ دستی کا، خود جان کے لالے پڑے ہوں، اور اس وقت کسی اور کو اپنے اوپر ترجیح دینا، ٹھیک ہے۔ یتیم کو کھانا کھلانا،
ٹھیک ہے، اور مسکین کو جو کہ مٹی والا ہو، یعنی کہ گندا ہو، اور دیکھ کے بھی آپ کو بہت جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ نہ آئے، کیا کہتے ہیں کہ دیکھ کے بھی آپ کو ایک طرح سے گھن محسوس ہو، لیکن آپ تب بھی اس کو کر رہے ہیں، تو ان چیزوں میں جو اخلاص ہوگا نا، وہ ظاہر سی بات ہے پھر وہ اپنی اولاد کو کھلانے میں تو ظاہر سی بات ہے اپنی محنت اپنی محبت آ جاتی ہے نا بیچ میں۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھیں کہ کسی اور کو، کوئی دوست ہے، کوئی پڑوسی جو کہ یہ کہ مالدار ہیں اور وہ ہیں، تو جب ان کو وہ کیا جاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر ایک امید بھی ہونے لگتی ہے، ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ بھئی میں نے ان کو اپنے ہاں دعوت میں بلایا ہے، تو اب جب ان کے ہاں دعوت ہوگی تو وہ مجھے بلائیں گے، میں نے ان کو جو بھی ہے اتنے کا گفٹ دیا تھا، بڑا اچھا سا سوٹ دیا تھا، تو اب جب وہ دیں گے مجھے تو مجھے بھی اس کے حساب سے تو دینا ہی ہوگا، ہے نا۔ تو وہ بہرحال ایک ایکسپیکٹیشنز ہو جاتی ہیں، تو پھر اس میں وہ اخلاص موجود نہیں رہتا ہے۔ جیسے کہ شادی میں نے ان کی بیٹی کی شادی میں، یا جو بھی ہے بہو کو میں نے ان کے سونے کا بندہ دیا تھا، تو جب میری بہو آئے گی تو وہ میری بہو کو بھی سونے کا بندہ دینا چاہیے ان کو، یا جو بھی ہے اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ تو لین دین والی چیز ہو جاتی ہے نا، وہ اس کا فارم الگ ہو جاتا ہے کہ وہ ہم کہیں جا کے پیسے دے کے خریدتے ہیں، اور یہاں پہ کیا ہے کہ ہم نے ان کی بہو کو دیا، تو اس کے بعد پھر یہ کہ ہم نے وہ دے کے اصل میں کیا کیا کہ ہم نے اپنی بہو کا زیور ان سے خریدا، مطلب یہ جو ہے یہ لین دین ہے، مطلب ہمارا یہ ہے کہ اس میں پھر وہ اخلاص نہیں آتا ہے نا۔ تو اخلاص جو ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں کہ جب آپ کو ان سے امید بھی نہ ہو بالکل بھی، اور اس کے بعد جب دل کھول کے دیتے ہیں، تو پھر اس میں اخلاص ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور اب تو خیر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو معاف کریں کہ اب تو ہم لوگ اپنے سے بہت کم تر لوگ، مطلب جیسے گھر میں جو کام کرنے والی ہیں جو آتی ہیں ان کو بھی دیتے ہیں نا، تو اس میں ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ کیا ہوتا ہے کہ اگر اس نے 6 دن کی چھٹی کر لی نا، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا ویسے جب وہ ہوتا ہے تو ہم نے تمہاری بیٹی کی شادی ہوئی تھی تو ایسے مدد کی تھی، یہ کیا تھا وہ کیا تھا، اور یہ کہ جب ہمارے یہاں مہمان آتے ہیں تو تم چھٹی کر کے بیٹھ جاتی ہو، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو معاف کریں، ہم لوگوں کا حال واقعی یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ مسکینوں کی بھی مدد کرتے ہیں تو ان سے بھی ایکسپیکٹیشن اب ہونے لگی ہے نا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں کشادگی لے کے آئیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں وہ بڑپن، وہ بڑائی لے کے آئیں، اور بس اللہ تعالیٰ معاف کریں ہم سب لوگوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے خیر خود یہ فرمایا کہ یہ جو ہے یہ مشکل گھاٹیاں ہیں جو عبور کرنا مشکل ہے، ان پر لوگ جو ہے نا بہت زیادہ نہیں ہوتے ہیں ان راستوں میں، ہے نا۔ اور لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ ان راستوں پہ نکل جائیں گے، یعنی چل پڑیں گے ان راستوں پہ، تو پھر انشاءاللہ آگے ہم لوگوں کو اور بھی لوگ ملیں گے، اور وہ جو ہے وہ اگلی جو آیت ہے اس سے اس کا ایک جس کو کہتے ہیں نا اس کی تشبیہ ملتی ہے نا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر وہ ان لوگوں میں سے ہوتا ہے جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید اور رحم کی تاکید کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر اس کو ویسے اگر دیکھیں کہ ثم، یہاں پہ یہ آیت جو ہے یہ ثم سے شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور ثم جو ہے وہ تراخی کے لیے آتا ہے۔ تراخی سے مطلب کیا ہے کہ ثم استعمال جب ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز کسی کے بعد آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ یہ آیت جو ہے یہ اپنی پیچھے کی جو آیات ہیں، اس سے پہلے کی جو آیات ہیں ان سے کنیکٹڈ ہے۔ کس طرح سے کہ جب یہ سب چیزیں انسان کر لیتا ہے، یعنی یہ جو مشکل راستے ہیں نا یہ عبور کر لیتا ہے، یعنی یہ پار کرتا ہے، ان سے گزر جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ثم، پھر کیا ہوتا ہے، اس گھاٹی میں سے نکل آؤ، پھر شامل ہو جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے، اور پھر شامل ہو جاؤ ان لوگوں میں جو ایمان لائے اور باہم ایک دوسرے کو وصیت کی، صبر کی، اور باہم ایک دوسرے کو وصیت کی، رحم کرنے کی، ٹھیک ہے۔ یہ جو وتواصوا جو ہے، تواصوا جو آتا ہے نا یہ آتا ہے جب باہم ایک دوسرے کو تلقین کی جاتی ہے کسی چیز کی،
ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ الگ الگ باب ہوتے ہیں، مطلب یہ تھوڑا سا گرامر کی چیز ہے کہ کچھ باب ایسے ہوتے ہیں، یعنی کچھ ورڈز ہوتے ہیں جب وہ کسی خاص باب سے آتے ہیں تو ان کا مطلب جو ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے، اس باب کی وہ خصوصیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ یہ جو وتواصوا جو ہے یہ جب ہوتا ہے کہ جب یہ دو طرفہ چیز ہوتی ہے، یعنی دو لوگ یا دو گروپس آپس میں جب ایک دوسرے کو کسی چیز کی تلقین کرتے ہیں تو اس کے لیے وتواصوا آتا ہے، ٹھیک ہے، تواصوا، ٹھیک۔ اور تواصوا جو آیا ہے یہ 2 مرتبہ آیا ہے، ٹھیک۔ ایک یہاں پہ آیا ہے وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، 2 تو یہاں ہو گیا، اور ایک جو آیا ہے مطلب 2 جگہ پہ آیا ہے، اور ایک جو آیا ہے وہ آیا ہے سورہ عصر میں، جو کہ انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ سورہ عصر 3 ہی آیات ہیں ان کی، اور اس میں آخر میں یہی وتواصوا آیا ہے، ٹھیک۔ تو اب بات کیا ہے کہ اگر کسی شخص میں ہے نا یہ چیزیں ہیں، یعنی کہ بخل ہے، ٹھیک، مال کی محبت اگر ہے، تو اگر چاہے وہ ایمان والا بھی ہو یا وہ ایمان لے بھی آئے تو پھر اس کا ایمان جو ہے وہ بہترین اپنے درجے پہ، ایک بہترین لیول پہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ اس کے اندر بخل ہے اور مال کی محبت ہے، ٹھیک۔ کیونکہ بات یہی ہے کہ جب تک مال کی محبت ہوگی تب تک وہ مال خرچ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ہے نا۔ جو سخاوت ہے وہ اپوزٹ ہے بخل کی، ہے نا۔ تو اگر بخل ہوگا تو سخاوت آ ہی نہیں سکتی ہے نا۔ تو سب سے پہلے اگر کچھ کام کرنا ہے تو اپنی نفس پہ کرنا ہے، اپنا جو مزاج ہے نا اس کو بدلنا ہوگا، اور اپنی کوشش اور بہت ساری دعا، ہے نا۔ اور اس کی مثال اس طرح سے دی گئی ہے کہ اگر کوئی زمین بنجر ہے تو اس میں آپ بہترین سے بہترین بیج بھی ڈالیں گے تو کھیتی جو ہے وہ بہترین نہیں ہو سکتی، کیونکہ زمین ہی بنجر ہے۔ یعنی کہ اگر ہمارے مزاج میں وہ بخل اور وہ مال کی محبت موجود ہے تو ایمان کا جو بیج ہے وہ بھی آ جائے تو وہ بہترین ثابت نہیں ہو سکتا پھر، ہے نا۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو راستہ بتایا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو اندھیرے کا جو ماحول ہے، جو تاریکی جو ہے اس میں سے، ہے نا، یہ صلاحیتیں اگر کسی میں موجود ہوں گی، یعنی کہ انفاق فی سبیل اللہ کی صلاحیتیں، کہ مال سے محبت نہیں ہے، وہ دل کھول کے خرچ کرتا ہے، دل کھول کے یتیموں کو، مسکینوں کو اور غلاموں کو اور جو بھی ضرورت مند ہیں ان کے اوپر خرچ کرتا ہے، ان کے لیے سہولتیں فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سب کچھ اگر کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر اس کا ایمان جو ہے، جب وہ ایمان والا ہوتا ہے تو پھر اس کا جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کے درجات ہی کچھ الگ ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو بات یہی ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عمل صالح جو ہے وہ مقدم کیے ہیں اور ایمان کا ذکر بعد میں ہوا ہے۔ اور اگر سورہ عصر میں دیکھیں، وہ انشاءاللہ جب جائیں گے تو سورہ عصر میں اس کے برعکس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد پھر جو نیک عمل ہے یعنی عمل صالح ان کا ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مرحمہ جو ہے تو یہ اگر ویسے دیکھیں تو یہ جو وہ مسکین اور غریب اور غربا جو ہیں یہ ان کا حق ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حق دیا ہے۔ حق للسائلین، یہ ہے نا کہ اس کے مال میں حق ہے کس کے لیے؟ جو سائل آتے ہیں، یعنی جو مانگنے والے جو آتے ہیں نا اس کے مال میں ان کا بھی حق ہے، ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بات یہی ہے کہ اپنے اندر جب صبر ہوگا تبھی جو مال ہے وہ دوسروں پہ خرچ کریں گے، ہے نا۔ جب اپنی تمنائیں، جو اپنی آرزو ہوں گی، جو بھی خواہشات ہیں، جب وہی آدمی پورا کرتا رہے گا تو پھر اس کے آگے تو اس کو پھر مہلت ہی نہیں ملے گی۔ جب یہ خواہشات، تمنائیں جب یہ کم کرے گا تبھی تو وہ مال خرچ کر سکتا ہے نا۔ تو بات یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اب پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ثم
کانا من الذین، کہ وہ بات ہو رہی تھی نا کہ تنگ راستہ، اور شروع میں اس میں لوگ بھی کم ہوتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن شریف میں تو کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اکثرہم لا یعلمون، کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے، لا یعقلون، کہ اکثر جو ہیں وہ عقل نہیں رکھتے، لا یشعرون، اکثر جو ہیں وہ شعور نہیں رکھتے، مطلب کہ سمجھتے نہیں ہیں، ہے نا، اور اکثرہم فاسقون، اکثر جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ فاسق ہیں۔ تو ایمان والے اور اس میں پھر یہ تنگ راستے پہ جانے والے لوگ جو ہیں یہ کم ہیں، لیکن ایک بار ہم اس پہ چلنا شروع کریں گے نا تو پھر کیا ہوگا؟ ہم شامل ہو جائیں گے من الذین آمنو، ایمان والوں میں، اور ان لوگوں میں جو کہ ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وتواصوا بالمرحمہ، اور رحم کی تاکید کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ اگر ویسے دیکھیں تو اس سے پہلے جو بات ہوئی تھی، ایک اجمالاً ہم بتا رہے ہیں، مطلب ایک پریسائزلی کہ سورہ فجر میں ایک بات آئی تھی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا جو قوم پہلے کی ہلاک ہوئی تھیں اور وہ ساری چیزیں، اور اس کا ایک کیا تھا؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے زمین میں فساد مچایا تھا، اپنے جو بھی شہر تھے، اپنی جو بھی اس وقت کی جو بھی زمین تھی، تو وہاں پہ انہوں نے فساد مچایا تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ فساد کی وجہ جو ہے وہ کیا تھی؟ تغو فی البلاد، ہے نا، کہ اس فساد کی جو وجہ تھی، جو روٹ کاز سمجھ لیجئے، وہ کیا تھا؟ طغیان، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف ہونا، اللہ تعالیٰ کے خلاف ورزی کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف جانا، ٹھیک ہے۔ تو جو روٹ پرابلم جو ہے نا وہ ہے طغیان، اللہ تعالیٰ سے بغاوت، ٹھیک، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اس طغیان سے بچیں گے، اگر اللہ تعالیٰ سے بغاوت جو ہے وہ ختم ہوگی تو پھر یہ ساری چیزیں اپنے آپ آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور ایمان کی جو بات آتی ہے نا، تو ایمان اور امن یہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، ایمان اور امن، ہے نا۔ اور اس سے دیکھیے اب انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں سورہ 3 آئے گی، تو اس میں کیا ہے؟ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اسی شہر کی بات ہو رہی ہے اور اس کو کیا کہا گیا ہے؟ امین، ٹھیک۔ تو ایمان اور امن یہ بہت قریب ہیں ایک دوسرے کے، اور بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آسمان سے برکتیں نازل فرماتے ہیں، ہے نا، اور جب وہ برکتیں نازل ہوتی ہیں نا تو اس سے جو امن اور امان آتا ہے تو وہ پھر ہوتا ہے جو کہ زمین میں پھیلتا ہے۔ اور اس ایمان والے معاشرے کی بہترین مثال ہم لوگ دیکھ بھی چکے ہیں، ہم لوگوں نے تو خیر بذات خود تو نہیں دیکھی، لیکن ہاں سنتے ہیں کہ فار ایگزامپل عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، تو بات یہ ہے کہ جو بھی تھا تو وہ ایمان والے لوگ تھے، ایمان والے حاکم تھے، اور یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق وہ کام کرتے تھے، اور جب وہ تھا تو اس وقت کے امن اور امان کی جو مثال ہے وہ آج تک دی جاتی ہے۔ اور بات یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی دیتے ہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے اور اگر معلوم ہو، انشاءاللہ اس کی بھی بات کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو ہم لوگ کریں گے۔ اور یہ کہ یہاں پہ تو کتنی ساری چیزیں ہیں، مطلب وظیفے جو ملتے ہیں، مطلب یہ کہ جو گرانٹس ملتی ہیں سینئرز کو یا بچوں کے لیے جو بھی چیزیں ملتی ہیں، اور وہ ہے تو کافی جگہ اس کو عمر لا کہا جاتا ہے، عمر یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ساری چیزیں شروع کی تھیں اپنے زمانے میں، ہے نا۔ اور وہ جس کو کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں بہت ساری ریاستیں ہیں، لائک بہت سارے کنٹریز ہیں جنہوں نے وہی اپنایا ہے، چاہے وہ سینئرز یعنی جو بوڑھے لوگ ہیں ان کی جو بھی الاؤنسز ملتے ہیں، جو بچوں کے لیے ملتے ہیں، جو بیواؤں کے لیے ہیں، جو ان امپلائڈ لوگوں کے لیے ہیں، یا پھر جو مطلب جو بیمار ہیں، یعنی ایسے مرض میں مبتلا ہیں کہ وہ اپنا کام خود نہیں کر سکتے، مطلب ذریعہ معاش وہ خود نہیں کما سکتے، تو ان کو الاؤنس ملتا ہے۔
ہے نا. اور یہ سارا جو ہے یہ کافی جگہ جو ہے وہ عمر لاء کے نام سے ہی مشہور ہے اور اسی پہ ہی کام کیا جا رہا ہے نا. تو بہرحال یہ کہ بات یہی ہے کہ جب وہ ایمان ہوتا ہے اور ایمان والے لوگ ہوتے ہیں تو پھر اس معاشرے میں امن بھی ہوتا ہے نا. اور یہ ہے کہ تواصو یہ جو ہے یہ ہے پلورل یعنی جمع کا صیغہ ہے یہ ہے نا. کہ یاد ہے نا کہ یہ جو کانا آیا ہے، کانا تو سنگولر ہوتا ہے کیونکہ اس کا جو پلورل ہے وہ کانو ہوتا، لیکن کانا سنگولر ہے اور اس کے بعد پھر تواصو جو آ گیا یہ پلورل آ گیا. تو یہاں پہ جو بات ہو رہی تھی نا التفات کی کہ فرسٹ سنگولر سے اور سڈنلی اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پلورل کر دیتے ہیں، پھر پلورل ہوتا ہے، پھر سنگولر ہو جاتا ہے، مخاطب کا صیغہ ہوتا ہے، پھر غائب کا ہو جاتا ہے، وائس ورسا، اس طرح سے ہوتی رہتی ہیں نا چیزیں. تو بات یہ ہے کہ ہم اس پہ چلنا شروع کیا تھا تو اکیلے ہی تھے، لیکن پھر کیا ہے کہ پھر ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں، ہے نا. یعنی کہ بات یہ ہے کہ ایمان والے جب ہم ہوتے ہیں نا تو اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ راستہ تنہا چل رہے ہیں، ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو اس راستے سے گزر چکے ہیں، گزر رہے ہیں، پیچھے آنے والے ہیں اور اسی راستے پہ ہم کو ملیں گے، ہے نا. یعنی اور جو ایمان والے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اس جد و جہد میں یا اس مشقت میں یا ہم اس کو جو بھی نام دے دیں، ہے نا، اس مجاہدے میں. اور جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. یعنی کہ یہ ایک منزل نہیں ہے ایمان، یہ ایک راستہ ہے اور یہ راستہ چل رہے ہیں، سب کی اپنی اپنی سپیڈ ہے، سب کا اپنا اپنا لیول ہے، سب کے اپنے اپنے جس کو کہتے ہیں چیلنجز ہیں، سب ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بار بار ہم کو بتاتے ہیں کہ اس راستے پہ ہم اکیلے نہیں ہیں. تبھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا من الذین آمنوا کہ شامل ہو جاؤ کس میں؟ ان لوگوں میں جو ایمان لائیں. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. ٹھیک ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ بظاہر یہ مشکل بھی ہے، یہ مشقت طلب بھی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور جب راستے میں اس راستے پہ جب ہم چلتے ہیں تو راستے میں مشکلیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، وہ سب کچھ آتا ہے نا. اور اس وقت کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انڈیویجولی انفرادی طور پہ ہم خود ہمت ہارنے لگتے ہیں. تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جو ایمان والے جو لوگ ہیں نا وہ پھر ایک دوسرے کو کھڑا کرتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے نا کہ ہمت باندھتے ہیں ایک دوسرے کی، ہے نا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. ایسا نہیں کرتے کہ ہمارے اندر اگر کوئی چیز وہ ہو رہی ہے، کسی نے ہم کو کسی بھی طرح سے برا بھلا کہا تو کوئی اور آیا تو اس نے کہا ہاں ہاں اس کی ہمت کیسی ہوئی. بات یہ نہیں ہے. ایمان والوں کی جو اللہ تعالیٰ جو صفات بتا رہے ہیں نا وہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. یعنی کہ اگر کسی کو نصیحت بھی کرتے ہیں نا تو وہ بہترین کرتے ہیں، اچھی کرتے ہیں. کہ اگر ہمارا دل ٹوٹا ہے کسی کے کچھ کہنے سے تو کوئی اور آئے گا ایمان والا اگر ہوگا تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ چلو چھوڑو، رہنے دو، صبر کرو، بس چھوڑ دو، ہے نا. تو وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. اور یہ صبر جو ہے یہ ایک کنسسٹنٹ چیز ہے. مطلب صبر وہ ہوتا ہے کہ ہم صرف برداشت اور وہ نہیں، بات یہ ہے کہ وہ برداشت بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد بھی ہمت بھی نہیں ہار رہے ہیں. یہ نہیں کہ کسی نے کچھ وہ کیا، تھوڑی سی مشکل آئی تو میں صبر کر کے بیٹھ گئی، میں نے چھوڑ دیا. نہیں، صبر وہ نہیں ہوتا ہے. صبر وہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو برداشت بھی کیا لیکن ہمت بھی نہیں ہارے. صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمت ہار کے ہم بیٹھ گئے، صبر اس کو نہیں کہا جاتا ہے نا. تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی مستقل کرنا ہے، ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بتائی ہیں، ہے نا. اور صبر یہاں پہ حال بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ ایک تو یہ بات یہ ہو سکتا ہے اس آیت کا ترجمہ کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے ہیں اور رحم کی تاکید کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ مطلب ہو گیا. اور ایک یہ بھی ہو گیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ صبر کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ بہت صبر سے کام لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہے نا. کہ ایک بار اس کو بولا، پھر دوسری بار بولا، پھر تیسری بار بولا، وہ نہیں سن رہا ہے لیکن تب بھی ہم بول رہے ہیں. یعنی کہ ایک دوسرے کو تاکید کرنے میں صبر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو تاکید کرنے میں رحم کرتے ہیں آپس میں، ہے نا. تو دو مطلب ہو گئے اس کے پھر. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اولئک اصحاب المیمنہ، وہی لوگ بڑے خوش نصیب ہیں. 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 وہی لوگ بڑے خوش نصیب ہیں.
ٹھیک، اب یہ کیا ہوا، یا پھر میمنہ، یمین جو ہے وہ دائنے ہاتھ کو کہا جاتا ہے، اور میمنہ جو ہے وہ بہت، جس کو کہتے ہیں نا بالکل رائٹ سائڈ جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ڈسکرائب کیا ہے کہ یہ اتنی داہنی طرف ہے کہ ان کا کہیں سے مغالطہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ بیچ میں آ کے اور خدا نہ خواستہ دوسری طرف گر پڑے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ اتنے اس کنارے پہ جا چکے ہیں، یعنی کہ ان کی جو وہ ہے نا کہ یہ اصحاب الیمین ہے یا اصحاب المیمنہ ہے، یہ ان کا اتنا پکا ہو چکا ہے، یہ بالکل اس اینڈ پہ چلے گئے ہیں. ٹھیک، ایک بات تو یہ ہے، اور ایک بات جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ میمنہ ہے نا، میمنہ نیک بندے. ٹھیک، یعنی میدان حشر میں عرش کے جو داہنی طرف جو لوگ ہوں گے نا انہیں اصحاب المیمنہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، دائنے ہاتھ میں جن کا اعمال نامہ دیا جائے گا، اصحاب الیمین، سورہ واقعہ میں بھی آیا ہے یہ نا. تو یمن جو ہے وہ بابرکت چیز کو کہتے ہیں، برکت کو. ٹھیک ہے، تو یمن جو ہے اس کی جو سعادت ہوگی، یعنی جو خیر اور بھلائی والے جو ہوں گے، اصحاب المیمنہ جو ہوں گے وہ اس طرف ہوں گے. ٹھیک، تو یمن جو ہے وہ برکت کو کہا جاتا ہے، یون. ٹھیک، کہ یہی لوگ ہوں گے جو کہ خوش نصیب ہوں گے، خوش بخت ہوں گے، خیر بھلائی والے ہوں گے، سعادت والے ہوں گے، جو دائنی ہاتھ میں جن کے اعمال نامے ہوں گے اور میدان حشر میں عرش کے داہنی طرف ہوں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہے، اس کے برعکس اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ اصحاب المشأمہ، اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہ بدبخت ہیں. ٹھیک، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا یعنی کہ جو اڑ گئے کفر پہ، وہ لوگ ہیں بائیں ہاتھ والے یا پھر نحوست والے یا بدبخت. ٹھیک، اب شعوم جو ہے وہ نحوست کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے پھر وہی ہے کہ ان کی پھر اللہ تعالیٰ نے کیا وہ بتائی ہے کہ علیہم نارم مؤصدہ، ان پر آگ بند کر دی جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی اور یا پھر ایک اور ترجمہ کیا آتا ہے، ان پر آگ ہوگی موند دی گئی. ٹھیک، اچھا، اب اوسدہ یوسدو ایک ہوتا ہے، وسدہ. ٹھیک ہے، مؤصدہ جو ہے یہ وسدہ ہوتا ہے دروازہ بند کر دینا. ٹھیک ہے نا، اور یہ اس طرح سے کہا جاتا ہے. دیکھیے ویسے دروازہ بند کرنے کو کیا کہا جاتا ہے، اغلقہ. ٹھیک ہے، اغلق، ٹھیک، بند کرنے کو. اور وسدہ استعمال ہوتا ہے اس وقت جب کہ کوئی وہ جگہ ہو جہاں کا صرف ایک ایگزٹ ہو، یعنی صرف واحد ایک دروازہ ہے نکلنے کا، کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی اور دروازہ نہیں ہے، کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں، بس ایک راستہ ہے. اور اس واحد تنہا راستے کو بھی جب بند کر دیا جاتا ہے تو پھر لفظ وسدہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو کیونکہ اغلقہ ہوتا ہے، غلق. ٹھیک ہے، اغلق الباب یعنی دروازہ بند کر دینا. ٹھیک، لیکن وسدہ ہوتا ہے جبکہ اور کوئی راستہ، اغلقہ جیسے دروازہ بند کر دیا لیکن کیا تھا، اس کمرے میں اور کھڑکی تھیں اور کوئی بھی دروازہ تھا لیکن وہ دروازہ بند ہو گیا. ٹھیک ہے، اور وسدہ ہوتا ہے استعمال جبکہ ایک ہی راستہ ہو اور وہ بھی بند کر دیا جائے. ٹھیک ہے، تو آگ کا موند دینا، اس سے مطلب کیا ہے کہ تندور میں دیکھیے آگ بھڑک رہی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر تندور کو اگر بند کر دیا جائے، بند کرنے سے مطلب یہ کہ بجھانا نہیں، بند کرنے سے مطلب یہ کہ ڈھک دیا گیا اس کو، تو کیا ہوتا ہے کہ ساری گرمی جو ہے وہ اندر ہی اندر رہ جاتی ہے نا، اور جو ٹیمپریچر ہے، جو حرارت ہے اندر کی، وہ بڑھتی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور آگ کی شدت اور تپش اور وہ ساری چیزیں پھر بڑھتی جاتی ہیں، ہے نا. اور ویسے ہی جیسے کہ فرنس جو ہوتی ہے اس کا دروازہ بند کر دیا، یا اگر اون اب آج کل استعمال ہوتا ہے تو اون کا جب جیسے جو بھی ہے بہت دیر لگنے کے بعد وہ آن ہے، اندر جو بھی پک رہا ہے، جب اس کو کھولتے ہیں پہلا بھپکا جو آتا ہے تو اس وقت واقعی مطلب ہم اپنا بتا رہے ہیں کہ بس اس وقت ایک جو بہت دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائیے گا، کہ یہ تو دنیا کی ہے اور وہ جو پہلا بھپکا، اور اس وقت تو ہم لوگ امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ اندر ہاتھ ڈال کے کچھ نکالنا ہوتا ہے تو کیا کیا کرتے ہیں پھر اس کے لیے، ہے نا.
تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بچائیں، اور اللہ تعالیٰ آخرت کی آگ سے، اللہ تعالیٰ آگ کے عذاب سے ہم سب لوگوں کو بچائیں، کہ اس کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ دنیا کی آگ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے. اور یہ دنیا کی آگ ہی اگر یہ کہ کبھی کھانا پکانے میں ہلکی سی بھاپ لگتی ہے وہ ہوتا ہے تو کتنے دن تک اس میں جلن ہوتی ہے. اور اوون اور وہ سوچ لیں واقعی تو اتنا زیادہ ہائی ٹیمپریچر تو نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ کہ پہلی بار جب اس کو کھولنا ہوتا ہے، جس وقت جو بھی چیز پکی ہے اس کو نکالنے کے لیے یا اندر ہاتھ ڈال کے اگر کچھ نکالنا ہو تو واقعی اس وقت احساس ہوتا ہے. اور یہ کہ اس وقت بہت دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آگ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ بچائیں. آمین. ہے نا. تو کیا ہے کہ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا. اب آیات میں جو ہے وہ کیا کیا ہے، اور یہاں پہ آگے پھر وہی بات جو اس سے پہلے سورہ فجر میں بھی آئی تھی کہ جو ساری جو روٹ کاز، جو ساری پرابلمز کا مطلب جو بھی فتنہ فساد ہے اور جو بھی اور چیزیں ہیں، جو بھی پرابلمز ہوتی ہیں ایک معاشرے کی یا ایک زمانے کی، تو وہ کیا ہے، اس کا جو ایک ریزن جو ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں نا ان سے انکار. اب وہ نشانیاں جو ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتی ہیں، قرآن شریف بھی ہوتا ہے، اور جو تمام مخلوقات ہیں تو وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ہے نا. تو یہ کہ ان سے انکار، اور اگر ویسے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے تو خود ہم لوگوں کے اندر نشانیاں رکھی ہیں نا، ہے نا. اور یہ کہ اگر اسی صورت میں صرف دیکھ لیجئے کہ جو ہم لوگوں نے آیت نمبر 5 میں اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، ہے نا، اور اس کے بعد پھر ایک آیت چھوڑ کے آیت نمبر 7 جو ہے اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کہ وہ کیا یہ گمان کرتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے. تو یہ بھی اگر دیکھیں تو ایک معجزہ ہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کا حال بتا رہے ہیں جو کہ وہ دل میں سوچ رہا ہے. اس نے نہ کسی سے کچھ کہا ہے نہ وہ کیا ہے، صرف وہ خود یہ گمان کرتا ہے. کیا کرتا ہے کہ اس کے اوپر کسی کو قدرت حاصل نہیں ہے، یا پھر اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا، یا کسی نے اس کو دیکھا نہیں، ہے نا. تو یہ ساری اگر چیزیں دیکھیں، یہ قرآن اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، اللہ کی نشانی ہے نا یہ جو ہمارے پاس ہے. تو بات یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود وہ انکار کرتا ہے، وہ ہٹ دھرمی کرتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے. تو پھر کیا ہو جاتا ہے، وہ اصحاب المشأمہ، ہے نا. اور شؤوم جو ہے وہ کہا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں نا کرس، یعنی کسی کے اوپر کسی کی بد دعا جب لگ جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے شؤوم، ہے نا. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آخر میں آگے کیا بتایا ہے، علیہم نارم مؤصدہ، اور ترکیب کے اعتبار سے علیہم جو ہے یہ بعد میں آنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، کہ ان کے اوپر آگ ہے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ علیہم پہلے آیا ہے، یعنی یہ جار مجرور جو ہے یہ پہلے آیا ہے اور اس کے بعد پھر اور چیزیں آئی ہیں، ٹھیک. تو اس سے مطلب کیا ہوا کہ ایکسکلوسیولی، اسپیشلی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہ آگ جو ہے وہ بند کر دی ہے، یعنی سیل کر دیا ہے. وہ جگہ، وہ آگ جو ہے وہ ان کے اوپر سیل کر دی ہے. سیل انگلش والا جو سیل ہوتا ہے نا وہ کر دیا گیا ہے نا. اور وسدہ کہا بھی جاتا ہے جیسے کہ کوئی برتن ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی چیز پک رہی ہے اور وہ ہے، اور اس میں جب بھاپ نکلتی ہے تو کیا کرتے ہیں، ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں تاکہ اندر کا ٹیمپریچر رائز ہو جائے، ہے نا. تو یہ وہ والی بات ہے کہ جب آگ کو پوری طرح سے ڈھک دیا جائے تاکہ اس کی جو شدت ہے وہ بڑھ جائے، بھڑک جائے وہ، ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اصحاب المیمنہ میں سے بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں کہ ہم لوگوں میں سے کوئی بھی اصحاب المشأمہ بنے. آمین. اب یہ کہ سورہ بلد کی تو الحمدللہ ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ اب انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اس کے بعد جو آتی ہے سورہ وہ ہے سورہ لیل، اس کی تفسیر پہ ہم لوگ شروع کریں گے انشاءاللہ.
اور اس کے ساتھ ایک دو چیزیں اور بتانی تھی. پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور چیزیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.